تو دین حق ہے، کل انشاءاللہ دین حق سے متعلق. لیکن اب دین کیا ہے؟ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. دین یہاں مراد دین اسلام نہیں ہے بلکہ روز جزا کا مالک اللہ. تو اب دین کی مختلف تعریفیں کی ہیں. ایک ربائی میں بھی پڑھ چکا ہوں یہاں پہ اس ممبر سے، اور آپ نے بارہا سنی ہوگی، بچے بچے کو حفظ ہوگی. اور اس کے اندر ایک اور مفہوم پیش کیا گیا ہے کہ دین کیا ہے. اور علماء نے لکھا یہ ہے کہ یہ ربائی خواجہ معین الدین چشتی کی اپنی نہیں ہے بلکہ الہامی ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے. یہ انہوں نے کہا نہیں ہے بلکہ ان سے کہلوایا گیا ہے. اگر ذہنوں میں ربائی آ گئی ہو، چار مصرے آپ کے ذہنوں میں ہوں گے. شاہ اس حسین، بادشاہ اس حسین، اور اگلا مصرع ہے دین اس حسین. میرا موضوع ہے معرفت دین. خواجہ کہہ رہے ہیں دین اگر سمجھنا ہے تو پورے کا پورا دین حسین ہے. دین اس حسین. پھر کہتے ہیں نہیں، دین پناس حسین. دین بھی اگر جا کے کسی کے پاس پناہ لے تو اس ہستی کا نام حسین ہے. بہت بڑا جملہ یہ. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ربائی خواجہ نے کہی نہیں ہے، یہ الہامی ہے، کہلوائی گئی ہے. شاہ حسین کہ حسین بادشاہ. شاہ فارسی میں کہتے ہیں بادشاہ کو. بادشاہ حسین. تو پھر بادشاہ کیا ہے؟ کسی بھی دنیاوی بادشاہ کو فارسی میں شاہ کہا جاتا ہے، لیکن بادشاہ دنیاوی بادشاہ کو نہیں کہتے. جس کی حکومت محدود ہوتی ہے وہ شاہ، اور جس کی حکومت کی حدود نہ پتہ ہو وہ بادشاہ. تو خواجہ نے یہاں پہ کہا کہ شاہ حسین، پھر کہتے ہیں نہیں بادشاہ حسین. دین اس حسین، پھر کہتے ہیں نہیں صرف دین ہی نہیں ہے، دین پناس حسین، دین کو پناہ دینے والے حسین. پھر تیسرا مصرع سرداد نداد دست در دست یزید. فرماتے ہیں خواجہ کہتے ہیں کہ سر دے دیا راہ خدا میں، لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھوں میں نہیں دیا، کیونکہ یزید نے کہا تھا یا میری بیعت کر لیجئے نہیں تو میں سر قلم کر لوں گا. کہا حسین وہ ہے کہ سر دے دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا، کیونکہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، میرے نانا رسول خدا کا ہاتھ ہے، میرے بابا علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے. تو سمجھ جائیے جب حسین نے بیعت نہیں کی تو پھر علی کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ایام سید الشہداء میں عجیب و غریب ایک کشش رکھی ہے. تو دنیا دور دور سے آ جاتی ہے. میں مسائب پہ نہیں آیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن سنیں گے. عزیزان گرامی، علماء کہتے ہیں کہ یہاں خواجہ نے کہا سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین. اگر خواجہ کہتے ہیں کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کی بھی بنیاد میں دیکھو گے، یہ عمارت ہے نا تو اس کی بنیاد رکھی گئی ہے تبھی یہ عمارت کھڑی ہے. بنیاد نہ ہو تو عمارت نہیں بن سکتی. وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ توحید بھی اگر باقی ہے تو حسین ابن علی کے خون کے صدقے میں باقی ہے. حقا کے بنا لا الہ. توجہ میرے ساتھ ہو. علماء نے کہا کہ یہ خواجہ کی ربائی نہیں ہے، الہامی ہے. ثواب خواجہ ہی کو ملے گا کیونکہ اللہ نے ان کی زبان سے جاری کروائی. بھئی کوئی خصوصیت تو ہوگی نا کہ اللہ نے الہامی ربائی زبان سے جاری کرائی. وہ کہتے ہیں الہامی کیوں ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ اس ایک ربائی میں، ربائی اسے کہتے ہیں جس کے 4 مصرے ہوں. ربائی کہتے ہیں جس کے 4 مصرے ہوں. 4 مصروں میں امام حسین کا نام 5 مرتبہ آیا. ربائی ہے بھئی شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین اس حسین، دی پناس حسین، حقا کے بنا لا الہ حسین. میں نے چوتھا مصرع پڑھا، تیسرا نہیں پڑھا. 4 مصرع یعنی 4 مصرے. ربائی ہے 4 مصرے، لیکن امام حسین کا نام 5 مرتبہ آیا. کیونکہ امام حسین کی قربانی ان کی نہیں تھی، پنجتن کی قربانی تھی. حسین پنجتن کی نمائندگی کر رہے تھے، اس لیے خواجہ پہ یہ جو الہامی ربائی آئی ہے 4 مصروں میں 5 مرتبہ لفظ حسین آیا. بس ایک مصرع جس میں امام حسین کا نام نہیں آیا، وہ تیسرا مصرع. تیسرے مصرع بھائی توجہ، تیسرے مصرے میں لفظ حسین نہیں آیا. تو خواجہ نے کیوں تیسرے مصرے میں لفظ حسین نہیں کہا؟ کیونکہ اس تیسرے مصرے میں ایک نام آیا، وہ ہے یزید. اگر بات پہنچ گئی ہو، تیسرے مصرے میں لفظ یزید آیا تھا کہ سرداد نداد دست در دست یزید. عزیزان گرامی، کیسے ہوا کہ تیسرے ہی مصرے میں لفظ یزید آیا؟
دین مجموعہ ہے ان تمام کی تمام تعلیمات کا نام. آئیے ذرا اس حسین ابن علی سے قریب ہونے کی کوشش کریں.